ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ وجہ الکریم کے دور خلافت میں نہر فرات میں شدید طغیانی آئی، جس کی وجہ سے بہت سی فصلیں برباد ہو گئیں۔ لوگ حضرت علی المرتضیٰ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ خبر حضرت علی المرتضیٰ وجہ الکریم کو دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی اور فوراً اٹھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک اور چادر مبارک زیب تن فرمائی اور نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ چل پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر فرات کے کنارے 2 رکعت نفل ادا کیے اور دعا مانگ کر نہر فرات کے پل پر چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا مبارک نہر کی طرف کیا اور اشارہ کیا تو نہر کا پانی 1 گز نیچے اتر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اشارہ کیا تو پانی 1 گز اور نیچے اتر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری دفعہ پھر ایسا کیا۔ پانی کے 3 گز نیچے ہو جانے کے بعد لوگوں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی کافی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل وہیں روک دیا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتا تھا نے چوری کی۔ اس غلام کو خلافت کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انصاف کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ وہ غلام اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ گھر جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ وہ غلام بولا کہ مولا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹا۔ تو وہ پوچھنے والا بہت حیران ہوا اور بولا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا، پھر بھی تم ان کا نام اتنی عزت سے لے رہے ہو۔ تو وہ غلام بولا کیوں نہ لوں، انہوں نے انصاف کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ بازو کے ساتھ جوڑ کر اس کے اوپر رومال رکھا اور کچھ پڑھنے لگے۔ تبھی غیب سے آواز آئی کہ کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا ہٹایا گیا تو اس غلام کا ہاتھ اس طرح جڑا ہوا تھا جیسے کبھی کرنا شروع نہیں۔